بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبرنامہ اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں نماز کی ادائیگی سے روک دیا۔ رمضان المبارک کی آمد پر غزہ کے بے گھر فلسطینیوں نے بابرکت مہینے کا استقبال کیا ہے۔ گزشتہ برسوں کے برعکس قدیم شہر کے ارد گرد روایتی سجاوٹ نہیں کی گئی اور مقبوضہ مغربی کنارے کے قصبوں میں بھی اداسی چھائی ہے، جہاں اب تک سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 400 کے قریب فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی پولیس کی جانب سے سخت حفاظتی اقدامات اور غزہ میں جنگ اور بھوک کی لہر کے درمیان فلسطینی رمضان المبارک کی تیاری کر رہے ہیں۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں ایک فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ ٹیکساس میں ہیلی کاپٹر گرنے کے حادثے میں 3 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے اور 1 زخمی ہے۔ محکمہ دفاع کے مطابق ہیلی کاپٹر ٹیکساس میں وفاق کے احکامات پر کام کر رہا تھا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے امریکہ میں فروری میں پیش آنے والے ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں 5 فوجی اہلکار اپنی جان سے اس وقت ہاتھ دھو بیٹھے جب وہ نیواڈا سے کیلیفورنیا کی جانب اپنے معمول کے سفر پر تھے۔ ہندوستان میں انتخابات سے چند ہفتے قبل مسلمانوں کے خلاف ایک اور اقدام کرتے ہوئے متنازع شہریت ترمیمی ایکٹ نافذ کر دیا گیا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم آفس دہلی سے ترجمان نے کہا کہ حکومت شہریت ترمیمی ایکٹ نافذ کرنے کا اعلان کر رہی ہے۔ شہریت ترمیمی ایکٹ کا نفاذ بی جے پی کے سن 2019 کے انتخابی منشور کا لازمی حصہ تھا۔ قانون کے تحت بھارت کے پڑوسی ممالک سے آنے والے غیر مسلموں کو بھارت کی شہریت دی جائے گی۔ قانون کے تحت ان غیر مسلموں کو شہریت دی جائے گی جو 31 دسمبر سن 2014 سے پہلے بھارت آئے تھے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ماہ رمضان میں غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک بیان میں انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کا امن و سلامتی پھیلانے والا ماہ مقدس رمضان شروع ہو گیا ہے۔ ماہ مقدس میں بھی غزہ میں بمباری، خون ریزی اور ہلاکت خیزی جاری ہے۔ ماہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کی جائے، غزہ میں امداد کی رسائی میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں، غزہ سے فوری طور پر یرغمالیوں کی رہائی بھی کی جائے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے اپنے اسٹوڈیوز کی دیواروں پر اسرائیل کے ہاتھوں شہید فلسطینی بچوں کے علامتی نشان بنا ڈالے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ غزہ کی جنگ کی قیمت بچے ادا کر رہے ہیں۔ غزہ میں بچے اسرائیلی حملوں اور بھوک سے مر رہے ہیں۔ غزہ میں شیرخوار بچوں کے لیے دودھ میسر نہیں۔ اگلے ماہ پیدا ہونے والے بچوں کے مرنے کا خدشہ ہے اور قبل از وقت پیدائش کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں اب تک 12,800 بچے جان سے جا چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت اور 4 یورپی ممالک کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت 4 یورپی ممالک بھارت میں $100 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے۔ بھارت، سوئٹزرلینڈ، ناروے، لیخٹنسٹائن اور آئس لینڈ کے درمیان 16 سالہ مذاکرات کے بعد معاہدہ طے پایا۔ معاہدے کے تحت 15 سال کے دوران بھارت میں $100 ارب کی سرمایہ کاری آئے گی۔ سرمایہ کاری کے بدلے میں بھارت ان ممالک سے درآمد کی جانے والی صنعتی پیداوار پر عائد ٹیرف ختم کر دے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اسرائیل کو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ صدر بائیڈن نے امریکی میڈیا سے واشنگٹن میں انٹرویو کے دوران مزید کہا کہ نیتن یاہو کا معصوم جانوں کو نظر انداز کرنا اسرائیل کی مدد سے زیادہ اسرائیل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ رفح میں اسرائیلی فوج کا زمینی آپریشن ریڈ لائن ہوگا، لیکن اسرائیل کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ امریکہ نے غزہ سے متصل بحر متوسط میں اپنی عارضی بندرگاہ کی تعمیر کے لیے سامان روانہ کر دیا ہے۔
یہ جہاز امریکی صدر جو بائیڈن کے اس اعلان کے بعد روانہ کیا گیا ہے جس میں صدر نے کہا تھا کہ غزہ میں انسانی بنیادوں پر امدادی سامان کی ترسیل کا اہتمام بحری راستوں سے بھی کیا جائے گا۔ گزشتہ 5 ماہ سے زائد عرصے سے اسرائیل نے غزہ کی پٹی کو مسلسل محاصرے میں لے رکھا ہے، اور زمینی محاصرے کے علاوہ اسرائیل کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کی وجہ سے غزہ میں انسانی بنیادوں پر امدادی سامان کی ترسیل تقریباً ناممکن ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ نے اس صورتحال کو غزہ میں قحط کا پیش خیمہ قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق فلسطینیوں تک اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث زمینی راستے سے ادویات کا پہنچنا بھی تقریباً ناممکن ہے۔ اس تناظر میں امریکہ نے 1 ہفتہ قبل فضائی راستے سے غزہ میں انسانی بنیادوں پر خوراک گرانے کا اہتمام کیا تھا، جس کے تحت پہلے روز 38,000 افراد کے لیے کھانا گرایا گیا۔ 2 روز قبل امریکہ کی طرف سے ایک ایئر ڈراپ کے ذریعے 40,000 افراد کے لیے، جبکہ تیسری بار صرف 1,500 کھانے گرائے گئے ہیں۔ بھارت نے ٹارگٹ ایبل ری انٹری وہیکل MRIV ٹیکنالوجی کا حامل اگنی 5 میزائل کا پہلا فلائٹ ٹیسٹ کر لیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ایکس پر MIRV ٹیکنالوجی سے لیس میزائل پر سائنسدانوں کو مبارکباد دی۔ بھارتی سائنسدانوں نے مقامی سطح پر تیار میزائل اگنی 5 کے ساتھ MIRV ٹیکنالوجی کو مربوط کیا، جس کے بعد ایک اگنی 5 میزائل مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے متعدد وار ہیڈز لے جا سکے گا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 13 مارچ سن 2024، صفحہ 8۔